الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ واقعہ آ رہی ہے ہماری، سورہ واقعہ کو اب ہم پڑھیں گے۔ مکی صورت ہے اور اس کی 96 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں زیادہ تر اس کی۔ اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں یا بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی وہ کبھی فاقے سے نہیں رہے گا، فاقہ اس کو نہیں آئے گا۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ کیونکہ یہ خوشحال کر دینے والی سورہ ہے۔ اس سورت سے گھروں میں خوشحالی آتی، تو عورتوں کو اس سورت کو سکھاؤ۔ ہم اس کے مضامین کی طرف چلیں گے، خلاصے کی طرف پہلے چلیں گے۔ اہل مکہ اپنی بدعمالیوں کو جاری رکھنے کے لیے ہمیشہ سے اس بات کو پھیلا رہے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں اٹھے گا، قیامت کا آنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن اور محال ہے۔ اور اس صورت کے آغاز میں انہیں بتایا جا رہا ہے ایک دن ضرور آئے گا جب بلند پست ہو جائیں گے اور پست بلند ہو جائیں گے، زمین لرز جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس وقت 3 قوم کے گروہ ہوں گے، ایک دائیں ہاتھ والے مومن جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ عرش کے دائیں جانب ہوں گے اور شان رحیمی کے سائے میں ہوں گے، اور سعادت مند، خوش بخت، خوش نصیب دوسرے بائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ شقاوت و بد نصیبی ان کے حصے میں ہوگی، اور تیسرے خوش نصیب سبقت لے جانے والے، تیزی دکھانے والے، نیک اعمال میں اور ایمان میں اور عمل صالح میں جنہوں نے پہل کی ہوگی۔ تیسرا گروہ وہ ہوگا۔ اس سورہ میں 2 بار فسبح بسم ربک العظیم آیا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اسے رکوع کی تسبیح بنا لو۔ اللہ پاک ستاروں کی قسم یاد فرماتا ہے کہ جو انسان کو روشنی پہنچاتے ہیں اور رہنمائی بھی کرتے ہیں، کہ یہ قرآن ایک جلیل القدر کتاب ہے اور اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ یہ ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ ناپاک ہاتھ اس کو چھو بھی نہیں سکتے۔ اسی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو وہی چھوئیں جو پاک ہوں، باطہارت ہوں، باوضو ہوں۔ اور جو کچھ دین و دنیا کے متعلق اس میں بیان ہے وہ حق ہے، لوگوں خوب سمجھ لو، موت سے پہلے ایمان لے آؤ، ورنہ وہ سخت گھڑی آنے والی ہے اور وہ ضرور آئے گی، اور تم مجبور ہو جاؤ گے، اللہ ہی اس وقت بھی تمہارے قریب ہوگا۔ موت کے بعد ہر مرنے والا انجام دیکھ لے گا، مقربین میں سے ہوگا تو مقربین کا انجام دیکھے گا، صالحین میں سے ہوگا تو صالحین کا انجام دیکھے گا، اگر گمراہ منکرین میں سے ہوگا تو ایسے ہی گمراہوں والا انجام دیکھ لے گا۔ یہ سورہ مبارکہ کے مضامین ہیں۔ ہم اس کی آیتوں کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس وقت واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یا وہ ساعت واقع ہو جائے گی۔ کس کا کہا جا رہا ہے؟ قیامت کا واقعہ، وہ واقع ہونے والی جو واقع ہو جائے گی۔ اور آیت نمبر 4 میں جو یہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور جب زمین کانپے گی اور تھر تھرا اٹھے گی، قیامت کے قرب کی نشانی کہ اس وقت زمین کانپے گی خوف سے اور تھر تھرا جائے گی۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے، لوگ 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ آیت نمبر 8، تو داہنے ہاتھ والے کیا ہی کہنا، داہنے ہاتھ والوں کا یہ وہی خوش نصیب جن کا ذکر کیا گیا، نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، داہنے جانب ہوں گے، عرش کے داہنے جانب کھڑے ہوں گے، یہ وہ ہیں خوش نصیب۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر
پہلے اس حدیث پڑھ لیں، سن لیں کہ حضرت آدم کی وہ ذریت، یعنی ذریت سے مراد اولاد، وہ اولاد جو ان کی پشت سے نکال کر داہنی طرف رکھی گئی، جن کے داہنے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا. یہ داہنے ہاتھ والوں کی ایک اور تعریف بیان کی گئی ہے. آیت نمبر 9، اور بائیں ہاتھ والے، کیسی شامت اعمال ہے بائیں ہاتھ والوں کی. اب بائیں ہاتھ والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کیسے ہیں. بائیں ہاتھ والے کہ ان کا شامت اعمال ہے بائیں ہاتھ والوں کی. اور پھر آیت نمبر 10، اور سبقت لے جانے والے، والسابقون السابقون، یہ کون ہے؟ جو ایمان لانے میں بھی سبقت کرتے ہیں، جو نیک عمل کرنے میں بھی سبقت کرتے ہیں. ان کا تو کیا ہی مقام ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو آگے بڑھ جانے والے ہیں. جیسے آل فرعون کے مومن، جو سورہ مومن میں جن کا ہم ذکر خربیل کا پڑھ کر آئے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا کہ مومن اور حبیب نجار جو سورہ یاسین میں ہم پڑھ کر آئے، حضرت صدیق اکبر، علی مرتضیٰ، حضرت علی مرتضیٰ، یا وہ لوگ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی. سابقون میں مختلف اقوال آ رہے ہیں. ہمیں ایک قول آ رہا ہے آل فرعون کے مومن خربیل، اور سورہ یاسین کے حبیب نجار، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی. ان کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یہ ایمان سب سے پہلے لائے مردوں میں، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، یا وہ لوگ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. تحویل قبلہ کے حکم سے پہلے دوسرے قبلے کی طرف، بیت المقدس کی طرف، اور تحویل قبلہ کے بعد بیت اللہ کی طرف، تو دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی. یا پیغمبر، یا صف جہاد میں آگے بڑھنے والے، میدان جہاد میں بے جگری سے لڑتے ہوئے آگے بڑھنے والے، ان کا ذکر وہ ہیں. یا پھر نماز سے جماعت کی نماز میں پہلی تکبیر کے وقت جو حاضر ہوتے ہیں پہلی صفوں میں، سابقون ان میں بھی آ رہے ہیں. حدیث میں ہے کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، اور اسی 80 صفیں میری امت کی ہوں گی. یعنی 80 صفیں فرمایا میری امت. 120 صفوں میں 80 صفیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی، اور 40 اور سب امتوں کی، باقی کی جو 40 بچ جائیں گی وہ دیگر امتوں کی ہوگی. آیت نمبر 17، اب جنتوں میں جو انعامات مل رہے ہیں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یطوف علیہم بلدان مخلدون، اور ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے. یعنی ان پر جو ہے ان کے لیے خدمت میں پیش کرنے کے لیے جام وغیرہ ہر وقت لڑکے وہاں مخلدون، جو غلمہ ہوں گے، جو کہا جاتا ہے نا جنت میں غلمہ ہوں گے، جو خدمت گار ہوں گے جنتیوں کے، تو وہ ہر وقت وہاں چھوٹے لڑکے. اچھا یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کا انتخاب خدمت کے لیے کیوں کیا گیا؟ جنتیوں کی خدمت کے لیے چھوٹے بچوں کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ یہ مختصراً ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. اس کی تفصیل ہم پھر کسی اور نشست کے لیے رکھیں گے اور گفتگو کریں گے. لیکن یہاں چھوٹے لڑکوں کا جو خدمت گزار ہے کیوں انتخاب کیا گیا؟ وہ اس لیے کہ کہا کہ چھوٹوں بچوں کا انتخاب، یعنی چھوٹوں کا بڑوں کی خدمت کرنا زیادہ مناسب ہے، نہ کہ بڑے بڑوں کی خدمت کریں. تو اس لیے چھوٹے لڑکوں کا انتخاب کیا گیا جو جنتیوں کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہیں گے، اور انہیں پکارنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، جیسے پچھلی صورت میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ ہر وقت پھرتے رہیں گے وہاں. آیت نمبر 28، کانٹوں سے صاف بیریوں میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اب دیکھیں بیری کا درخت کتنا مبارک درخت ہے. کہا جا رہا ہے یہ جنت میں بھی بیری کا درخت ہوگا، جنت میں بیری کا درخت ہوگا. اس کا ذکر کیا جا رہا ہے آیت نمبر 28 میں. اور یہ کیسی بیریاں ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بیریاں ہوں گی فی صدر مخدود، کانٹوں سے صاف بیریاں، بے کانٹوں کی بیریاں. جنت کی بیری میں کانٹے نہیں ہوں گے، تو کہا کانٹوں سے صاف بیریوں میں. آیت نمبر 35، بے شک ہم نے بنایا ان حوروں کو خوب. اللہ فرما رہا ہے وہ جو حوریں جنتیوں کے لیے ہیں ان کو ہم نے خوب بنایا،
ان کو ہم نے خوب بنایا، یعنی خوبصورت بنایا۔ آیت نمبر 36 میں ان کی ایک اور صفت بیان کر دی، تو انہیں بنایا کنواریاں، ان حوروں کو ہم نے کنواریاں بنایا، یعنی جب بھی جنتی مرد اپنی بیوی کے پاس جائے گا ہمیشہ اس کو باکرہ، یعنی باکرہ سے مراد کنواری پائے گا۔ تو کہا، اور پھر آیت نمبر 37 میں کہا جا رہا ہے چہیتیاں ہم عمر، یعنی شوہروں کی بہت پیاریاں اور ہم عمر، جنتی مرد و عورت کی عمر ایک ہی 33 برس، یعنی 33 ایئرس، 33 برس عمر ہوگی۔ ہم عمر اس لیے کہ آپس میں ہم عمر لوگ جو ہیں ان کی گفتگو، ان کی دلچسپی ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو یہی کہا شوہروں کی پیاریاں اور ان کی ہم عمر۔ اب یہاں جنتیوں کا ذکر کر کے، انعامات کا ذکر کر کے ہم پھر چلیں گے آیت نمبر 42 کی جانب۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اور کیا ہوگا، اب ان کا ذکر کیا جا رہا ہے بائیں جانب والوں کا، ما اصحاب الشمال۔ کیا کہا جا رہا ہے آیت نمبر 42 میں، فی سموم و حمیم، اور کیا ہوگا، جلتی ہوا اور کھولتے پانی میں ہوں گے۔ جو دوزخ والے ہیں، جلتی ہوا یا جلتی لو اور وحمیم اور کھولتا پانی، کھولتے پانی میں وہ ہوں گے۔ اور آیت نمبر 43، وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور وہ جلتے دھوئیں کی چھاؤں میں ہوں گے۔ دھوئیں میں کیا ہوتا ہے، دھوئیں میں تو دم گھٹتا ہے، سانس اکھڑتا ہے، کہا وہ کہاں ہوں گے، جلتے ہوئے دھوئیں کی چھاؤں میں ہوں گے۔ تو کیا حال ہوگا، اور اللہ پھر اس کی ایک اور صفت بیان کر رہا ہے کہ اس میں کیا ایک چیز ہوگی، لبارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈی ہے اور نہ عزت والی، نہ عزت ہوگی نہ ٹھنڈک ہوگی اس میں۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم بڑھتے ہیں آگے، یہاں ان کا سب کا ذکر آنے کے بعد، اور جنتیوں کو شجر زقوم کا کھلانا، یہ پیچھے بھی آ چکا ہے، یہ جہنمیوں کو شجر زقوم کا کھلانا، کہ یہ ان کی ضیافت ہوگا، شجر زقوم جو کڑوا ہوگا اور جو حلق سے نیچے نہیں، کانٹے دار ہوگا، یہ نیچے نہیں اترے گا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 74 کی طرف ہم بڑھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے جہنم کا یادگار بنا دیا، اور جنگل میں مسافروں کا فائدہ۔ اب کیا کہا جا رہا ہے، ایک درخت کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں، کہ جو درخت تم آگ روشن کرتے ہو، تم نے دیکھا وہ شجر تم نے پیدا کیا یا اس شجر کو ہم پیدا کرنے ہیں؟ یہ درخت تمہارے لیے سایہ کرتے ہیں، تم انہی کی لکڑیوں کو سکھا کر جلاتے ہو، ان سے آگ پیدا کرتے ہو، تو کون ہے، تم پیدا کرنے والے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہو؟ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگل میں مسافروں کے فائدے کے لیے ہے۔ پھر اس میں جو وہ آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 74، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے محبوب آپ پاکی بولیے اپنے عظمت والے رب کے نام کی۔ اس کا ذکر آ رہا ہے، جیسے سبحان ربی العظیم، ہم رکوع کی تسبیح میں کرتے ہیں سبحان ربی العظیم، تو یہاں فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ آ رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 79 کو ہم دیکھیں گے۔ آیت نمبر 79 میں اللہ فرما رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہ چھوئیں مگر باوضو، یعنی اس کو وہی چھوتے ہیں جو باوضو ہوں، جو پاک ہوں۔ اس سے پتہ چلا قرآن کو بے وضو چھونا منع ہے، اس کو بے وضو نہیں چھونا چاہیے۔ تو یہ کہا اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک ہوتے ہیں، طیب ہوتے ہیں۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 83 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، پھر کیوں نہ ہو جب جان گلے تک پہنچے، جب جان حلق میں، حلقوم میں آ گئی۔ اور آیت نمبر 84، اور تم لوگ اس وقت دیکھا کرتے ہو مردے کو جیسے کہ دیکھتے ہو، کہ تم اس وقت اسے دیکھ رہے ہوتے ہو مردے کو یا مرنے والے کو۔ اور اللہ فرماتا ہے در حقیقت کیا ہے، آیت نمبر 85 میں یہ بتایا جا رہا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے مگر تم نگاہ نہیں رکھتے۔ یعنی اس وقت اس مردے کو
تم پاس نہیں ہوتے، ہم اس کے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ اس پر تو اب نزا کی کیفیت ہو گئی ہے، اب وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا، اب وہ کسی اور مخلوق کو دیکھ رہا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے اس وقت تم نہیں، ہم ان سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصدق اللہ العظیم۔